فرمائے۔ نعرہ تکبیر، سارے بولو نا میرے ویر ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ دونوں ہاتھ چاہ کے ذرا ملک محبت دینا، دونوں ہاتھ چاہ کے عقیدہ اپنا پکا ہے، سچائے، ہاتھ بلند کر کے بولنا ذرا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو جو حضور کے محبت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ آئیے حضرات، چند مصرے میں ایک کلام کے پڑھتا ہوں، کیونکہ آج ہماری اماں جان جناب سہیل اختر صاحب، وسیم اختر صاحب، وحید اختر صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا آج سالانہ ختم پاک ہے، تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار خلوص اور عقیدت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں۔ تمام احباب محبت سے میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب کا بیان محبت ہوگا۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس 2-4 منٹ میں انشاءاللہ اپنی نوکری کو مکمل کر دوں گا۔ سارے دوست مل کے بآواز بلند حضور کی ذات پہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں، قبلہ مفتی صاحب اور ماشاءاللہ ہمارے مسلک کی عظیم بہار جناب حضرت علامہ مولانا نصیر احمد خلیقی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، اور جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید احمد رضوی صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ تمام کی توجہ چاہتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ ہن بندہ بولے گا جدی اماں نے، جدے بابا نے، پیر مرشد نے سکھایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا، ہاتھ اٹھا کے ذرا، لبوں کو کھول کر بآواز بلند مل کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ آج کسی کے سارے ثواب کے لیے پڑھیے گا، کل آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کے لیے بھی پڑھ دے گا۔ ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھیے ذرا، حضرات قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہیں، بڑی محبت کے ساتھ میں جملہ دے رہا ہوں۔ میرے اور تیرے کریم آقا دی بارگاہ دی اندر ایک صحابی پاک آئے تھے، آ کے پوچھیا، آقا یا رسول اللہ، جنتی بھی کوئی قیمت ہے؟ توجہ رکھو ذرا میرے وال، جنتی بھی کوئی قیمت ہے؟ تیرے میرے کریم آقا نے فرمایا، ہاں صحابہ، جنتی قیمت ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ بلند کر کے مل کے پڑھو ذرا، کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا۔ جناب سیدہ، جناب سیدہ، جناب سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ مدثرہ مفکرہ جناب سیدہ زہرا کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ، ارے پکار اٹھے گی زبان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرات اکرامی قدر، کلام بڑا لمبا ہے، میں بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے پاک سے پوچھا،
کچھ بچا بھی ہے؟ حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے؟ تو سر کٹا کے کہا لا الہ۔ اب ہر بندہ ہاتھ اٹھائے گا۔ میں حسینی سنیوں میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھائیے گا، ہاتھ اٹھا کے بولیے گا اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے مولا حسین جنہوں نے سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، انہوں نے ہمارے لیے اس کلمہ طیبہ کو بچایا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھیے گا۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ آئیے حضرات بڑی محبت کے ساتھ میں دعوت سخن دعوت کتاب جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ بلشان جناب مفتی محمد سعید احمد رضوی صاحب 92 نیوز پر ماشاءاللہ آپ بیان محبت بھی فرماتے ہیں اور امت مسلمہ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ میری مراد واجب الاحترام خطیب اعظم خطیب دلپذیر جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آ کر آج کی اس خوبصورت محفل میں اپنے محبت پیار خلوص اور قدرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں انشاءاللہ محبت فرماتے ہیں۔ تمامی باب اپنی حاضری پیش فرمائیں گے، تمامی باب محبت کے ساتھ بآواز بلند آقا کریم کی ذات پہ محبت سے ایک بار درود پاک بھی پڑھنا، اسے قبل آپ نے ایک نعرہ بلند کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وحاكما، إن الله وملائكته يصلون
النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی عزت و تکریم دے لائق حضرت علامہ مولانا عطا اللہ صاحب رضوی امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، احباب ذی وقار، اج دی یہ خوبصورت بزم بھائی میاں سہیل اختر صاحب اور انہوں دے برادران نے اپنی والدہ ماجدہ دے اصال ثواب واسطے منعقد کیتی ہے، جدے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں. اللہ سونا میری تھوڑی سب دی حاضری قبول فرمائے. کیونکہ تسی جان دے ہو، تسی اشتہارات تے ویکھ چکے ہو، میرے تو بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت حضرت علامہ شبیر حسین ساکی صاحب آپ دا خطاب بھی ہونا ہے. اور میرے ذمے اج دے اس محفل دی مناسبت نہ جڑا عنوان لگایا گیا ہے، وہ عنوان ہے اصال ثواب دا. کہ اسی یہ جڑا پروگرام کر رہے ہیں، سہیل صاحب انہاں دے بھائی خرچہ بھی کر دے نے، تانوں دعوت بھی دتی، لنگر بھی پکایا، اشتہار چھاپے. آیا ان ساریاں کماں دا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آیا یہ ساڈا مل بیٹھنا، دعا منگنا، ختم دعانا، یہ کوئی رسم ہے یا ادا کوئی اجر و ثواب بھی ہے؟ یا اسی جڑا کوئی نیک کم کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا منگ رہے ہیں، یا کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آیا ادا کوئی ثواب ساڈے فوت شدگان نو اپڑدا بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ چپ جا کر گئے کی گل کو میں کوشش کر گل سمجھ آ رہی ہے؟ جب نہیں آ رہی تو مجھے دسو، میں اس بولی کی گل کر. کوشش اس لیے میں سادہ سادہ گفتگو کر رہا ہوں کہ تمہیں مسئلہ سمجھا کے گل تھوڑے ذہن چ پا کے اگے چلنا. بات سمجھ آ گئی؟ سوال یہ ہے کہ ساڈا یہ مل بیٹھنا، ساڈا اہتمام کرنا، نیکیاں کرنا، قرآن دی تلاوت کر کے یہ ثواب اپنے فوت شدگان نو پہنچانا، اس طرح دیا دعاواں کرنا، آیا یہ کوئی رسم ہے یا ایویں بس زمانے تے ریت بنی ہوئی ہے، یا یہ کوئی اجر و ثواب بھی ہے، یا ساڈے کیتے ہوئے نیک عمل جڑے نے فوت شدگان نو اپڑ جاندے نے؟ یہ نے وہ سوالات جڑے ذہن چ اٹھ دے نے. کیونکہ دور بڑا تیزی نال بدل رہا ہے. پہلے ہوندا سی کہ ایک پنڈ چ اگر 4 مسجداں نے تے اسے کسی نکر چ ایک مسجد تو یہ جی آواز آندی سی پہ نہیں ختم درود نہیں دوانا چاہیے، انج نہیں کرنا چاہیے، انج نہیں کرنا چاہیے. وقت بدلتا گیا، ہوں ہر بندے دے ہاتھ سے موبائل ہے، تو فیس بک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جدا جو دل کردا کہی جاندہ، نہ کوئی پوچھن والا نہ کوئی دسن. ساڈا نوجوان اس طرح دیاں ہرزہ سرائیاں سن کے ہو جاندہ ہے پریشان. کیونکہ جدوں کسی نے آکھنا ہے وہ دے نانا بھی بڑے 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 القابات تے بڑے سکالر تے یہ وہ لا کے تے نہیں جی نہیں کوئی ثواب نہیں پہنچدا، کوئی فائدہ نہیں ہوندا. نوجوان دا ذہن خراب ہوتا ہے. پرانے بابے پکے نے اپنی گل دے، نوجوانوں واسطے سپیشل گل کر رہے ہیں. ذہن خراب ہوتا ہے، وہ پھر پریشانی دے عالم چاہیے ادھر ادھر ویکھدے نے بھی ان کی کریے. چونکہ اپنے کو نالج نہیں ہوندا، اپنے عالم کو گل سننی نہیں، مسئلہ پوچھنا نہیں. اگلے نے جدوں گل کرنی پھر پھس جانا، پھر آکھنا جی نہیں یہ ہرے صحیح کہندا ہونا. سمجھ آئی؟ تو سوالات اٹھدے نے، سوالات کرنے بھی سوکھے نے.
اعتراض اٹھانا سوکھا کام ہے، اعتراض کرنا بہت سوکھا کام ہے، اوکھا کام ہے اعتراض دا جواب دینا۔ لیکن ساڈے لئی اوکھا اس واسطے نہیں کیونکہ الحمدللہ اسی ہے ہی سچے ہیں۔ سچیاں تے بھی سبحان اللہ کوئی نہیں آکھی تسی۔ ایک قاری صاحب نال سبحان اللہ بٹن دس دیو بندے جتھوں کی سبحان اللہ آندے میں اس حساب نال گل کراں تاکہ سبحان اللہ گل جو ذہن چ آوے، گل تانوں مسئلہ سمجھ چ آوے، پھر تسی سبحان اللہ آکھنی۔ تو الحمدللہ اسی چونکہ ہے سچے ہیں، ساڈی جڑی گل ہے اللہ پاک دے فضل و کرم نال او دی تائید اللہ دا قرآن بھی کردا ہے، سونے نبی دا فرمان بھی کردا ہے۔ سانو انہاں سوالاں تو اس لئی پریشانی کوئی نہیں کہ الحمدللہ ساڈے کول قرآن دے دلائل بھی موجود نے تے ساڈے کول حدیث دے دلائل بھی موجود نے، وہی میں تانوں پیش کرنے نے انشاءاللہ۔ اس عنوان دے 3 حصے نے جڑی میری گفتگو ہوئے گی تاکہ تانوں گل سمجھنی سوکھی رہے۔ اسی جڑا ختم دوانے ہیں درود شریف پڑھ کے دعا منگ کے لنگر پکا کے، ایک حصہ یہ ہے دعا کرنا، پہلا حصہ کی ہے دعا کرنا، دوسرا ہے صدقہ کرنا، 2 چیزاں ہو گئی ہیں، اور تیسری بخشش دی ساڈی سب تو وڈی امید جڑی ہے وہ حضور نبی پاک دی شفاعت ہوتے ہیں۔ اے 3 چیزاں تے میں آج گفتگو کرنی۔ تو پہلا عنوان ہے دعا۔ میں گل کراں تسی نہیں بھی من سکتے، میں تے ویسے تواڈے پنڈ چ پہلی باری آیا جے کو اپنی واقفیت بھی ایڈی خاص نہیں، کوئی تعلق بھی نہیں بنیا، میں گل کراں کوئی نہ مننے، میں اپنے کسی عالم دی گل کراں، کسی دا دل کرے مننے کسی دا نہ مننے، تسی من لو گے، بیگانے آکھن گے اسی نہیں مندے۔ کسی شیخ الحدیث دی، کسی محدث دی، کسی مفسر دی گل کراں، کوئی نہ ہی مننے، اپنا کیڑا زور ہے دیتے۔ کسی بڑے بڑے پیر دی گل کراں پھر بھی کوئی نہ مننے، اسی زبردستی تے نہیں منا سکتے، لیکن جی گل ہی قرآن دی کریے تے قرآن دے نا تے بھی خوش ہویا کرو۔ شیر شور تے سن کے بڑے راضی رہندے تے بڑے خوش رہندے ہو، کوئی قرآن سن کے بھی خوش ہویا کرو۔ میں تو اللہ دا قرآن سنان لگا۔ رب ذوالجلال دا قرآن فرماندا ہوا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا سینہ قرآن سن کے ٹھریا گج کے سبحان اللہ کو یار، نالے اپنے مسلک دی حقانیت تے رب العالمین خالق کائنات جل مجد الکریم دا قرآن فرماندا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے سونے اعلان کر دے جدوں تیرے غلام تیرے کو آ کے میرے بارے وچ پچھن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي سونے میرے بندے تیرے کو سوال کرنا کے انی میرے بارے وچ پچھن فَإِنِّي قریب۔ اللہ فرمانا میں قریب ہاں، میں قریب ہاں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ فرمایا میرا بندہ جدوں دعا منگدا ہے رب سونا فرماوندا میں قبول فرما لے۔ اللہ دے
قرآن دا فیصلہ دوسرا پارا پڑھیا رب دے قرآن نے فرمایا ہے جدوں دعا کیتی جاوے اللہ فرماندا میں قبول کر لینا. قرآن اندر ایک کسے جگہ جو تے تخصیص نہیں کیتی گئی. اگر جنازے تو بعد منگو گے قبول نہیں کیتی جائے گی, صف تے بیٹھ کے منگو گے قبول نہیں کیتی جائے گی, کلاں دے ختم تے منگو گے قبول نہیں کیتی جائے گی, چلیسویں تے منگو گے قبول نہیں کیتی جائے گی. اللہ دی عزت دی قسم ہے رب دا قرآن مطلق اعلان فرما رہا ہے اوے ایمان والیو جدوں بھی منگو گے سونا رب قبول فرما لے. ہن نیک پتر پاویں ماں نو دفن کرن تو بعد قرآن پڑھ کے دعا منگے, پاویں روز قبر تے جا کے دعا منگے, حضرات گرامی قدر پاویں ساتے تے دعا منگے, پاویں چلیسویں تے دعا منگے, پاویں 6 مہینے دے ختم تے دعا منگے, پاویں سالانہ تے دعا منگے, اللہ دا قرآن گارنٹی دے رہا ہے, رب دا قرآن سند دے رہا ہے کہ جدوں بھی منگے گا رب فرماتا قبول کر لواں گا. اللہ تے فرما رہا قبول ہونی, دعا کی ہونی ہے, بولو بولو بولو, دعا کی ہونی ہے, قبول ہونی. انہیں دے نال نال ذرا حدیث مصطفیٰ بھی پیش کرا. پروردگار عالم دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اوے مسلمانوں سن لو, مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا. پاک دی سچی تے سچی سونی حدیث میرے لجپال نبی کریم نے فرمایا اے میت قبر اندر انج ہوندی ہے جویں کوئی ڈبکیاں کھان والا فریادی فریاد کردا ہے. ینتظر دعوتن اس میت نو اکو انتظار ہوندا ہے, تواڈے پیسے دا انتظار نہیں کردی میت, تواڈیاں جائیداداں تے دولتاں دا انتظار نہیں کردی. ینتظر دعوتن میت نو صرف اکو انتظار ہے میرے پتر میرے واسطے دعا منگن, میرے بھائی دعا منگن, میرے بہن بھرا رشتہ دار ماں باپ دعا منگن. لجپال نبی نے فرمایا جدوں کوئی پچھوں دعا منگنا شروع کردا ہے تلحقہ من ابن, فرمایا میت دا باپ دعا منگے پہنچ دیئے, میت دی ماں دعا منگے پہنچ دیئے, میت دے دوست رشتہ دار دعا منگن پہنچ دیئے. لحقته کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا. فرمایا جدوں میت نو دعا پہنچ دیئے انہوں ساری کائنات دی دولت دے دتی جاندی, میت اینی خوش نہ ہوندی جنی دعا لے کے خوش. دسو حدیث پاک نے دسیا ہے چنگا کام ہے کہ ماڑا کام ہے؟ بولو بولو یار بولو تھوڑا جہا. دعا منگنا چنگا کام ہے کہ ماڑا؟ میرے حضور نے فرمایا میت نو ساری کائنات دے دیتی جاندی, دنیا و ما فیہا جو کچھ بھی ہے ہر شے دے دیتی جاندی, میت نو اینی خوشی نہیں سی ہونی جنی میت دعا لے کے خوش ہونی. دوسری حدیث پاک میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح و سند حدیث پہ پڑھنا, میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے او دے اعمال دا سلسلہ بھی کٹ جاندا ہے. دنیا تے نمازی سی قبر چ نماز نہیں پڑھ سکدا, دنیا تے روزے رکھدا سی قبر اندر روزے نہیں رکھ سکدا, حج کیتا سی قبر تے حج نہیں کر سکدا, زکاتاں دیندا سی قبر اندر زکات نہیں دے سکدا, صدقات و خیرات کردا سی قبر اندر صدقہ خیرات نہیں کر سکدا, نیکی والے ہر کام دا سلسلہ منقطع ہو جاندا ہے. فرمایا الا من ثلاثتن, لیکن 3 عمل ایسے نے بندہ فوت بھی ہو جاوے او دے مرن تو بعد بھی انہاں کماں دا ثواب اپڑدا ہی. بندہ فوت ہو گیا ان کچھ بھی نہیں پیا کرتا کیونکہ قبر اندر جا کے کچھ کر ہی نہیں سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا, روزہ نہیں رکھ سکتا, حج نہیں کر سکتا, زکات نہیں دے سکتا, کسے نال نیکی نہیں کر سکتا. قبر اندر جان دے بعد تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. 3 عمل ایسے نے جنہاں دا ثواب انہوں قبر دے اندر پھر بھی پہنچدا ہی رہندا ہے. کیڑے کیڑے 3 عمل میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صدقۃ جاریہ, بندہ اپنی زندگی سے صدقہ جاریہ کر گیا, جن نے ایس مسیح تے ایک اٹ بھی لوائی ہے صدقہ جاریہ, جن نے قلین بچھایا ہے صدقہ جاریہ, جن نے روغن کرایا ہے صدقہ جاریہ, جن نے مسجد دی تعمیر واسطے
آنا دوانی خرچ کیتا ہے صدقہ جاریہ جدوں تک مسجد بنی رہنی ہے اچ نماز پڑھی جاندی رہنی ہے اس بندے نو ثواب پہنچی جانا او دا اکاؤنٹ چالو ہے جنہیں صدقہ کیتا پہلا عمل کی فرمایا صدقہ جاریہ بندہ فوت ہو گیا ہوں نہیں کچھ بھی کر رہا لیکن وہ دے اکاؤنٹ سے ثواب آئی جا رہا ہے مسلسل آئی جا رہا ہے نمبر 2 او علم ينتفع بھی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یا پھر مرن والا علم جاندا سی ہنر جاندا سی انہیں علم اگے پڑھایا نفع دین والا علم ہنر نفع دین والا جدے کوئی رزق حلال کمان دے قابل ہو گیا استاد نے سبق پڑھایا بچے نو دین پڑھایا یا دنیا دا ایسا علم پڑھایا جدے نال رزق حلال کمان جوگا ہو گیا ہن استاد فوت ہو گیا ہے او دے علم تو جدوں تک نفع چکیا جاندا رہے گا یعنی او دے شاگرد اگے شاگرداں دے شاگرد اگے شاگرد جدوں تک چل دے رہن گے اس بندے نو قبر تے ثواب پہنچدا رہے گا تیسری بات جڑی میری پڑھ تلاوت کردہ آیت کریمہ دی تفسیر ہے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہو یا پھر مرن والے دی اولاد پیچھے نیک ہوئے او دعاواں کر دے رہن میت نو قبر چے ثواب پڑھدا رہے یہ میرے نبی دی حدیث ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے جی رسم ہے ایویں چالو کر لی ہے انہاں نو نوجواناں نو کیڑی لوڑ سی جی روز دعاواں منگن دی روز ختم دعاؤں دی روز قبر تے جان دی اس دن کی فائدہ ہوندا ہے انہاں نو پتہ ہے میرے نبی دا فرمان ہے او اولاد چنگی پیچھے دعا کر دی رہے تے ماں باپ نو ثواب پہنچدا رہندا ہے تو مسئلہ سمجھ آ گیا دعا جدوں منگو اللہ فرماندا میں قبول کرنا تے میت نو قبر تے لوڑ کیڑی شے دی ہے سب تو زیادہ دعا دی اور دعا کدے کدے کرن اللہ پڑھ دی باپ کرے ماں کرے رشتہ دار کرن دوست کرن اولاد کرے اور خاص طور تے جیڑی اولاد اپنے ماں پیو واسطے دعا کر دیئے حدیث پاک اندر میرے نبی دی پاک زبان تو او دے واسطے لفظ صالح استعمال ہویا ہے صالح دا معنی نیک چنگا اچھا بھلے مانج اور میں قربان جاوا میرے مصطفیٰ کریم دی حدیث نے دسے ہے اور لوگوں او پتر بڑا خوش نصیب ہے جڑا ماں باپ دے مرن تو بعد ہونا واسطے ہاتھ چکے دعا کر وہ بھی کوئی پتر ہے پیو جائیداد چھڑ گیا بینک بیلنس چھڑ کے گیا زمین دے کے گیا گھر بنا کے دے کے گیا گڈی لے کے دے گیا مر گیا کوئی یار دوستوں دے آئے انہاں کہا چل ہاتھ چک دعا منگیو نہیں نہیں رہن دیو ابے ہوری بتھیرا کچھ کر گیا نا اپنے واسطے ابے ہوری اپنے لیے بتھیرا کچھ کر گیا رہن دیو دعا منگن دی لوڑ کوئی نہیں دوسرا اندر لے او بھائی وہ اپنے عمل نال لے گیا ساڈے عمل دا کیڑا کوئی فائدہ ہونا ہے ایک سادہ جہا فارمولا یاد رکھو یہ جو بندیاں دا علاج کرنے واسطے جڑا آکھے نا نہیں نہیں اپنے اپنے عمل نے پچھلیاں دے عمل دا کوئی فائدہ میت نوں ہوندا کوئی نہیں او دا جواب یاد رکھو نماز جنازہ جڑی ہے آپاں پڑھ دے ہیں کہ میت پڑھ دی ہے اسی پڑھ دے ہیں نا بعد والے زندہ لوگ پڑھ دے تے فائدہ کینوں ہوندا ہے میت نوں ہوندا ہے دو حدیثاں سنا رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑی جی حدیثاں سن لو مینوں شعر دا بھی آکھیا میں پڑھاں گا ایک ادھا کوئی جڑا مینوں آیا تے ان حدیث پہلے سنو کیونکہ ساڈا عقیدہ شعر نہیں اللہ دا قرآن ہے اور نبی دی حدیث ہے اسی صرف اسٹیج صرف شعر پڑھن لئی نہیں ایتھے سب تو پہلے اپنے عقیدے دی ترجمانی قرآن اور حدیث دی روشنی ساڈے بزرگاں سانوں یہ سکھایا ہے یہ گل دسی ہے شعر ایک ذوق واسطے پڑھے جاندے نے اگے تسی نعت خان کو بھی سنے نے کچھ میں بھی ماڑے چنگے پڑھ لاں گا تے ساکی صاحب تے پھر ماشاءاللہ بادشاہ نے تے گل کرنا مقصد یہ ہے کہ دو حدیثاں اس گل اتے کہ عمل میں کر رہے ہیں عمل تسی کر رہے ہو فائدہ کنوں پڑھ رہے ہیں میت نوں میرے حضور نے فرمایا جس مسلمان دی نماز جنازہ اندر 40 بندے ایسے ہون جڑے اللہ دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراندے ہون اللہ نو ایک منن والے یعنی سچے مسلمان ہون میرے حضور نے فرمایا انہاں دے حاضر ہون نال ہی میت بخشی جاندی ہے دوسری حدیث سے فرمایا جس مسلمان دی نماز جنازہ 3 صفاں انیک بندے ہو جان فرمایا میت بخشی جاندی ہے ہجے جنازہ پڑھیا نہیں کھلو کے دعا منگی نہیں کچھ بھی نہیں کیتا اوے مسلمان دے کٹھے ہون نال ہی میت بخشی گئی ہے جے بعد والیاں دا کوئی عمل میت نو فائدہ نہ دیندا ہوئے تو شریعت چ جنازہ نہیں سی ہونا چاہیے کیونکہ جنازہ تے عمل ہی ایسا ہے جڑا کر دے بعد والے نے فائدہ میت نو پہنچنا جے جنازہ میت نو فائدہ دے سکتا ہے قبر اندر تے دعا فائدہ کیوں نہیں دے سکتا
میرے حضور نے کی فرمایا انجے میت جے میں ڈوب رہی ہے فریاد کر رہی ہے اور پھر اس دعا دی برکت نال اللہ اونوں جے میں بندے نو ڈوب دے نو سہارا نہیں مل جاندا انج دعا دا سہارا مل جاندا تے اللہ میت نو ڈوبن تو بچا دیندا ہے تو اے ساریاں گلاں میرے تیرے لجپال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دسیاں تاں جیسی کہنے ہیں بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں وہ کیسے انعام ہے امتی کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ یار حاجی خواجہ قطب حضرات گرامی قدر میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا منگن والے واسطے کی بشارتاں دتیاں نے سن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا فرمایا او لوگو سن لو تواڈا رب بڑے حیا والا ہے تواڈا رب بڑے کرم والا ہے بڑا کریم رب ہے وہ اس بات تو حیا فرماندا ہے میرا بندہ میری بارگاہ تے ہاتھ پھیلائے تے میں خالی فرمایا اللہ نو اس بات تو حیا ہوندی ہے میرے بوے تو میں کسے دے ہاتھ خالی نہ موڑا میں کیا مسلمانہ تو علاقے دا چودھری ہوئے تو علاقے دا نواب ہوئے پیسے والا بندہ ہوئے گھر چنگا ہوئے تیرے بوے تے کوئی منگن والا آوے تو خالی نہیں موڑ دا جتھے جائے گا گل کرے گا فلاں چودھری دے بوے تے گیا خالی مڑ کے آیا فلاں نواب دے بوے تے گیا خالی مڑ کے آیا مجھے تیری اور میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ ساڑھے بوے تو کوئی خالی واپس مڑے اتے اوس احکم الحاکمین دی کر لے جیڑا ساری کائنات نو دیندہ ہے جنہوں کدھروں لین دی لوڑ کوئی نہیں کدھروں پچھن دی لوڑ کوئی نہیں وہ کہندہ منگی آؤ میں توانوں عطا کری جانا وہ کہندہ تسی سوال کری آؤ میں توانوں دے جانا میرے لجپالا کا کریم نے ارشاد فرمایا سونے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ساری کائنات سوالی بن کے رب کو منگے ساری کائنات سوال کرے رب ذوالجلال دی بارگاہ چے جو منگ دی جاوے اللہ سب نو نہ دی مرضی دے مطابق دیندہ جائے جو جننے سوال کیتا ہے ساری کائنات رب دی بارگاہ چے سوال کرے اللہ سارے انو دے دے وے کسے نو خالی نہ موڑے آکھیا جے میں سوئی نو سمندر اندر ڈبوئیے تے نکے جتنا پانی لگ دائے اللہ دے خزانے اندر انی بھی کمی واقع نہیں ہوندی سب نو دے کے بھی اللہ دے خزانے جی کمی واقع ہوندی تے جدو دے خزانے جی کمی کوئی نہیں تے منگنا رب کو لوئے اس تے بھی مولویوں نے قدر والا ہے دعا بھی نہ منگنا میرے حضور نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ جڑا اللہ کو نہیں منگنا نا اللہ اس تے ناراض ہوتا ہے اللہ اس تے ناراض ہوتا ہے قرآن پڑھ لیے تھوڑا جا رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخری قرآن تو بات ہوئی چاہ ساڑی سبحان اللہ رہی ہے میں تو اڑا کی کرا
مینوں وہ بندہ چنگا لگتا ہے قرآن سن کے خوش ہو نہیں تو میں اکثر گل کردا ہوں اپنی تقریراں چ بھی جڑا قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں آندا خوش نہیں ہوندا اللہ کرے تانوں کدے شوق پی جائے قرآن پڑھن دا اچھا اس تے بھی لوکاں آمین ہولی آکھن کتے پڑھنے نہ پی جائے او خدا دیو بندیو قرآن نال تعلق مضبوط کرو اپنا قرآن نال ربط مضبوط کرو ہن تے ساڈیاں مسیتاں دے بچے ہی پڑھن کوئی نہیں آوندے سویرے نہ ماں اٹھے نہ پیو اٹھے بچے نے کتھوں اٹھ کے مسیتے آونا انج ہے کہ نہیں ہے پھر جدوں اوت دے اوت بڑے بڑے ہو جاندے نے نہ قرآن پڑھیا نہ نماز دا پتہ نہ وضو دا پتہ یا رسول ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ لا بڑا سارا تشریف رکھیں سارے دوست تشریف رکھو جی ماشاءاللہ امام المناظرین جامع امت یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب دام ظلہ حافظہ اللہ تعالی آپ نے بڑی شفقت فرمائی آپ کا کسی مسجد سے خطاب سی اس پنڈ سے آپ خطاب فرما کے اے مجھ جیسے طالب علم دی حوصلہ افزائی فرمان واسطے تشریف لے آئے اللہ آپ دا سایہ دراز فرمائے اور آپ دی مصروفیت سی ورنہ آپ ضرور رک دے اور سانو دعاواں نال نواز دے انشاءاللہ انہاں دیاں دعاواں جاری نے تے تسی ان توجہ نال میری گفتگو سننی حضرات گرامی قدر میں گزارش کر رہا سی قرآن نال اپنا ربط مضبوط کرو ساڈا مسئلہ کی بن گیا پہلے دور ہوندا سی اج تو 30-40 سال پہلے چھوٹے چھوٹے اسی جدوں چھوٹے ہوندے سی تے ماں پیو نے سویرے فجر ٹائم اٹھنا مائیاں نے چاٹیاں چ دودھ رڑکنا ہاں جی بزرگاں سارے نے وضو کرنا بچیاں نو نال لے کے مسجد چ جانا تے نماز پڑھ کے تے وڈیاں نے مسجد تے قرآن کھول لینے بہ جانا تے بچیاں نو کہنا قاری صاحب استاد جی مولوی صاحب اے بچے نو سبق دے آجے ذرا انج ایسی کہ نہیں ہے تے بچے نے سبق پڑھ کے تسلی نہ پھر گھر جانا ناشتہ کر کے بستہ چکنا سکولے ٹر جانا ہن دور بدل گیا ہن نماز ٹائم نہ ماں اٹھے نہ پیو اٹھے تے بچے نے اٹھنا ہی کوئی نہیں مسجد نماز دے ٹائم تو 1 گھنٹہ بعد جدوں سکول دا ٹائم ہوندا ہے تے سارا گھر الرٹ ہوندا ہے سارا ٹبر اٹھیا ہوندا کہ بچے نے سکول جانا ہے کوئی انہوں جناب پینٹ پا رہا ہے کوئی شرٹ پا رہا ہے کوئی کس کے ٹائی لا رہا ہے کوئی وہ بستے جناب ٹفن رکھ رہا ہے کر کر کے تیار سیٹ سوٹ کر کے چلو جی رکشے تے بٹھا دیو جی بچے نے سکول جانا سکول دی انی فکر سانو ہے لیکن قرآن پڑھان دی فکر ہے نماز دی فکر کوئی نہیں پھر وہ وڈے ہو جاندے نے وہ ساری عمر ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار یاد کیتا انہوں نے کی پتا بھی نماز دے فرض کنے نے رکوع دا طریقہ کی ہے نماز پڑھن دا طریقہ کی ہے پھر جدوں ہور وڈا ہو جاندا ہے تے اے جڑے بندے پھر نا حجرے چ مولوی صاحب حجرے چ تہاڈے نال گل کرنی ہے دسو جی پتر نافرمان ہو گیا ہے کوئی تویز دیو اے تویز لین دی نوبت نہیں سی ہونی جی پتر نو مسیت دا راہ وکھایا ہوندا تے انہاں تویزاں تاگیاں پیچھے نسن دی لوڑ نہیں سی پینی جی پتر نو مسیت تے کھلیا ہوندا مسجد دا امام مسجد دا خطیب عالم تیرے پتر نو دسدا اوے پترا اپنے ماں پیو دی قدر کریں اللہ نے تیری جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھ چھڈی او پترا اپنے باپ دی قدر کریں تیرے باپ نو اللہ نے جنت دا دروازہ بنایا ہے مسیتے تے کلیا نا تے جتھے کدے موقع ملیا مولوی بس اے ایویں مولوی لڑائی جاندے نے سارے ساری عمر مولویاں دی مخالفت کیتی تے او دے بچے دے ذہن وچ بھی کوئی گل بیٹھی اپنی مسجد دے قریب نہ ہو سکیا امام دے قریب نہ ہو سکیا عالم کو دین نہ سیکھ سکیا پھر وہی نتیجہ نکلنا ہے تے جن نے قرآن پڑھایا ہے جنہی پہلی ترجیح ہوئے دنیا دی تعلیم بھی حاصل کرے گا سب کچھ ڈاکٹر انجینئر سائنسدان جو دل جے بنایا جے
پر بچے نو اینا قرآن ضرور پڑھا لو جڑا مرن تو بعد دعا منگن جو گاتے ہوئے کام پتر نماز جنازہ وچ کھلوتا کھبا سجا نہ میندا ہوئے کہ جنازہ کیویں پڑھی دا ہے پتر نو اینا تے پتہ ہوئے جنازہ کیویں پڑھنا ہے پیو نہ دھوکا نہ کردا پیا ہوئے پیو دی میت سامنے پئی ہے پتر نو پتہ ہی نہیں جنازہ کیویں پڑھنا ہے میری گلاں تو شاید غصہ لگے لیکن میں حقیقت عرض کر رہا ہوں اس واسطے اے دنیا دیاں دولتاں کوٹھیاں کاراں جائیداداں دے کے اولاد نو جاؤ گے شاید کسے کام نہ آئے پر جے اولاد نو قرآن دی دولت دے گیا تے تیرا بھی سر جائے گا تیرے بچیاں دا بھی سر جائے گا اس واسطے حضرات گرامی قدر اللہ دا قرآن فرماندا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ دا قرآن فرماندا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی وہ لوگ جنہیں میری عبادت تو تکبر کر دینے سیدخلون جہنم داخرین اللہ فرماندا پٹھیاں کر کے جہنم سے پائے جان گے اس آیہ کریمہ اندر مفسرین عبادت تو مراد دعا لے آئے جڑا رب العالمین بارگاہ رب العالمین دی بارگاہ چے دعا نہ منگے دعا تو تکبر کرے غرور کرے پروردگار عالم فرماؤں ہے او ظالمہ تینو میرے خزانے سے کوئی کمی نظر آئیے جڑا منگدہ نہیں تو سمجھدا ہے میں دے نہیں سکتا منگدہ نہیں میری بارگاہ تو تکبر کرنے والے نو رب فرماؤں پٹھیاں کر کے جہنم اندر پایا جائے واہ جی واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جناب صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا خطیب اعظم و خطیب دل پذیر جناب قاری محمد شبیر حسین ساکی صاحب ماشاءاللہ ثانی ساکی ملت آپ تشریف فرما ہوئے آپ نے خوش آمدید جی آنو ستر بسم اللہ ماشاءاللہ ساڑی محفل دی زینت محفل دی رونق نازش اہل سنت خطیب اسلام خطیب پاکستان فاضل نوجوان حضرت علامہ شبیر حسین ساکی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد اپنا بہت ہی خوبصورت ایمان افروز اور دل پذیر خطاب فرمان گے انشاءاللہ میں انہوں اپنی گفتگو تھوڑا جہاں سمیٹنا تاکہ حضرت دا خطاب شروع میں اپنے تقریر 3 حصے دسے سے 1 حصے دی گفتگو ہو چکی دعا دے متعلق مسئلہ ذہن سے بہ گیا ہے کہ نہیں بیٹھا جب میں پھر مڈو شروع کرا نہیں جی آج آنکھو بھی مسئلہ ذہن سے بہ گیا تو پھر گا لگے ٹوڑ دی نہیں تو اتھوں مڈو شروع کر لینا تقریرہ کر دے رہنے ہیں آج سبق پڑھا لینے نہ گل بنے تو میں اپنی گل دا خلاصہ پہلی دا دہرا لواں تاکہ سارے دے ذہن سے گل بیٹھ جائے مسئلہ کی سمجھے ہے دعا منگنی اللہ دا قرآن کہندا ہے جدوں منگو رب قبول کردا ہے گل ٹھیک ہے قرآن پڑھیا تو سامنے دلیل دیتی احادیث مبارکہ نے کی بیان کیتا ہے میت نو قبر اندر سب تو بہتی لوڑ دعا دی ہوندی ہے دعا تو پہلے دی حالت کی بیان کیتی کہ انج ہوندی ہے میت جویں پانی چ بندہ ڈوبدا جاندا ہے ایک گلاں تانوں یاد میں تاں کرا رہا پھٹیاں تے بیٹھ کے چگلیاں کرن چنگا نہیں نبی دی حدیث ایک دوجے نوں سنایا کرو باہر سویرے جو آکھنا سواد بڑا آیا تے پوچھے مسئلہ کی بیان کردا او نہیں پتہ جی چس بڑی آئی تقریر دی کلی چس تے نہ رہیا کرو کچھ گل یاد بھی کر کے دیا کرو 2 باتاں ہو گئیاں حضور دی حدیث نے کی دسیا ہے رب حیا والا بھی سب تو زیادہ ہے کرم والا بھی سب تو زیادہ ہے رب فرماندا ہے اس گل تو منوں حیا ہوندی ہے میرا بندہ میری بارگاہ وچ ہاتھ چکے تے میں خالی واپس موڑا دعا دا مسئلہ ذہن سے بیٹھ گیا ہن دوسری بات ہے کہ اللہ دے راہ چ کچھ دئیے تے اے دا ثواب میت نوں پہنچدا ہے کہ نہیں پہنچدا قبر چ پہنچدا ہے کہ نہیں پہنچدا ٹھیک ہے یہی گل ہے یہ دلی صرف 2 حدیثاں تانوں سنانیاں نے پھر اپنی گفتگو لگے میرے لجپال آقا کریم جان رحمت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک
وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان يتصدقون عنه اهله بعد موته، فرمایا جدوں کوئی بندہ فوت ہو جاوے او دے مرن تو بعد او دے گھر والے او دے نام دا صدقہ کر دینے، او دے اشالے ثواب واسطے صدقے دی کوئی بھی صورت ہوئے، چاہے راہ خدا اندر قربانی، چاہے راہ خدا اندر جانور قربان کرن، چاہے راہ خدا اندر دیگاں پکا کے ونگن، چاہے راہ خدا اندر کسے بھی طریقے نال کسے غریب مسکین یتیم ضرورت مند نو سردیاں دے کپڑے لے کے دین، کسے بھی صورت اندر صدقہ ہوئے، رب العالمین خالق کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال جبریل نو حکم دیندہ جبریل فلاں بستی اندر، فلاں علاقے اندر، فلاں ڈیرے تے، فلاں قصبے اندر، فلاں مسجد اندر بیٹھ کے میرے بندے صدقہ پہ کر دینے، جلدی نال جنت وچ جا، جنت وچوں نور دا برتن لے لے، اس صدقے دی ایک نورانی شکل میں بنا دینا وا، اس برتن دے اندر رکھ کے جس جس قبر والے نو ثواب پہنچایا جا رہا ہے او دی قبر تے پہنچا کے آ۔ مسلمانوں جبریل امین دی ڈیوٹی لگ دیئے، رب ذوالجلال جبریل دی ڈیوٹی لاندا ہے، جبریل جنت وچ جا، جنت جو برتن بھی لے جتھے ثواب پہنچایا جا رہا ہے اتھوں ثواب کلیکٹ کر کے اس نوری برتن وچ رکھ کے ہر قبر والے دی قبر تے جانا ہے۔ میں دہرانا چاہنا مسلمانوں تسی سمانے چک اندر بیٹھ کے صدقہ خیرات کرو، جبریل ہوتے آوے گا، ساکی صاحب گوجرے کرن جبریل ہوتے بھی آئے گا، میں سمندری کرن سمندری بھی آئے گا، دنیا دے جس خطے اندر جتنیاں جگہ دے اتے صدقہ کیتا جائے، ایک کوئی جبریل جنت جو برتن بھی لے کے ہوندہ ہے، ہر مقام تے پہنچ دا بھی ہے، پھر صدقے دا ثواب لے کے ہر قبر تے بھی پہنچ دا ہے، وہ لکھاں کروڑا مسلمانہ نو ایک کو لمحے اندر ثواب پہنچایا جاندہ ہے، اور جبریل امین دی شانے وے وہ ایک کوئی جبریل ہو کے جنت وچ بھی جائے، ثواب اکٹھا بھی کرے، ہر قبر تے بھی جائے، جے جبریل دا اے مقام ہے جس نبی دے قدم جبریل چمندہ ہے، میرے مصطفیٰ دا کی میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل وہ لے کے ثواب لے کے اس قبر والے دے جدہ جدہ نام لے کے تسی دعا منگ دے ہو دی قبر تے جا کے کھلوندہ ہے، وہ دے سرانے کھڑا ہو کے کہندہ ہے یا صاحب القبر العمیقی حاضی حدیت اہداہا الیکا اہلکا فقبلہا، او ڈونگی قبر والے آ تیرے کر والے آنے تیرے واسطے تحفہ بھیجے ہے، اس تحفے نو قبول کر لے۔ میرے لجپال آقا کریم نے فرمایا پھر اس صدقے دی نورانی صورت جڑی قبر دے اندر داخل ہو جاندی ہے، وَيَسْتَبْشِرُ جس میت نو نورانی صورت نصیب ہوندی ہے جنہوں صدقے دا ثواب مل ہے، یستبشرو وہ میت خوشیاں منان دیئے، وَيَحْزُنُ جِيرَانُهُ الَّذِينَ لَا يُهْدَى إِلَيْهِمْ شَيْءٌ وہ دے او ہمسائے اور پڑوسی اس ویلے غمگین تے پریشان ہو جاندے نے، جنہ وال کدے کسے نے ثواب بھیجے ہی نہیں، جنہ نو کدے کسے نے ثواب واسطے دعا منگی نہیں، جنہ دے نا دا کسے نے صدقہ کیتا ہی نہیں، اور میں کیا سنیو تسی مقدرہ والے ہو تو آڈے اگلے بھی خوش نصیب نے جنہ دے پچھلے دعاواں منگ دے نے، پچھلے بھی مقدرہ والے نے جنہ نو اللہ نے ماں باپ واسطے دعاواں منگن دا ذریعہ بنا چھڑے آئے۔ میرے لجپال آقا کریم جان رحمت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم دے غلاموں سنو میرے مصطفیٰ کریم نے ایک سبق دس چھڑیا ہے قیامت تک کون والے مسلمانہ واسے میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ضابطہ دے دیتا ہے، ایک اصول دے دیتا ہے، خبردار کل کوئی اے نہ آکھے جی بادشاہ کرن والے عمل دا ثواب میت نو پہنچ دا نہیں، بندہ مر جائے ثواب کوئی نہیں پہنچ دا۔ آؤ میرے نبی دی حدیث ابو داؤد شریف اندر حدیث موجود ہے، مشکات اندر حدیث موجود ہے، میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دو غلام نے جنہاں دا باپ حالت کفر اندر مرے آئے، ایک صحابی دا نام ہے عمر بن عاص، دوسرے دا نام ہے ہشام بن عاص، باپ دا نام ہے عاص بن وائل، اے او بدبخت کافر ہے جن نے سب تو پہلے میرے مصطفیٰ کریم نو حضرت ابراہیم دے وصال تے تانے دیتے
حضرت ابراہیم حضور دے شہزادہ دے وصال تے میرے مارے مصطفیٰ کریم نو کہنے لگا محمد تیری نسل کوئی نہیں بچنی، تیرا نام لین والا پیچھے کوئی نہیں رہے گا، تیری نسل ختم ہو جائے گی۔ لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے قلب اقدس تے گل گراں گزری، حضور نو اس گل عزیت پہنچی، رب ذوالجلال نے جبریل نو قرآن دا تحفہ دے کے بھیج، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے رب دا قرآن پیش کیتا، رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونے اسی تینوں خیر کثیر عطا فرمائیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سونے تو نماز پڑھدا رہے، قربانی کردا رہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن بے نام و نشان ہوئے گا۔ حضور دے قلب اقدس نو سکون مل گیا، تسلی مل گئی، کیونکہ رب ذوالجلال نے تسلی دیتی ہے۔ عرب اندر سمجھیا تے اے ہی جاندا سی جی اولاد نہ ہوئے، خاص طور تے دا پتر کوئی نہ ہوئے، کہندے سی یہ مقتون نسل ہو گیا، ابتر ہو گیا، لیکن قدرت خدا دی، اللہ نے قرآن اندر فرمایا ابتر دشمن ہون گے۔ ابو جہل دے گھر بھی پتر جمعیا، ابو لہب دے گھر بھی پتر جمعے، عتبہ شیبہ دے گھر اندر بھی پتر جمعے، اس آس بن وائل دے گھر 2 پتر جمعے، نہ صرف جمعے بلکہ وڈے ہو گئے۔ سوال تے پیدا ہوتا ہے نا، اللہ نے کیا کیا سی ات مقتون نسل ہون گے، انہاں دا پیچھے نہ لینا کوئی نہیں ہوگا، ادھر پتر جم پہ جم کے وڈے بھی ہو گئے۔ قبلہ خلیقی صاحب اہل محبت دا جملہ ہے، انہاں کیا یہی تے رب نے دسنا سی، رب نے آکھیا سونیا تو اس گل تو پریشان نہ جم انہاں دے گھر پے نے، جمن گے انہاں دے گھر، پڑھن گے انہاں دے گھر، وڈے انہاں دے گھر ہون گے، غلام تیرے بنن گے، نہ تیرا لیا اپنے پیوان دا نام نہیں لین گے۔ دیکھو نا ابو جہل دا نام لئیے تو لعنت پا کے نام لینے، پتر دا نام لئیے تو گردن۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عاص بن وائل جن نے سب تو پہلے تانا دیتا، اے دے 2 پتر تے 2 میں رسول اللہ دے غلام بن گئے۔ یہ حدیث دا تھوڑا جاتا ہوں پس منظر سنا کے میں اگلی گل مکمل کرا۔ ایک دن حضور نو مل گیا راہ چے ہوندیاں، انہیں آکھیا ہے میں گلنا چ میں طائف دے سفر تے جا رہا، میرے حضور نے فرمایا بھی اس سفر تو واپسی تو مر جانا۔ یہ گل سنی چلا گیا، تیاریاں کرن لگ پہ جان دیاں، تے انہوں ڈر پہ گیا بھی حضور نے آکھیا تے میں مر جانا تے میں مر جانا ہے۔ انہیں ٹرن تو پہلے 2 پتر سادے میں کہا جے میں مر گیا تے میرے مرن دے بعد 100 غلام میرے نام دا آزاد کر دیا۔ انہی گل کر کے ٹر گیا، طائف اپنے نال اور بھی قریش دے سردار سنو دے رشتہ دار یار بیلی، اتھے جا کے انہوں دے پیر چ کنڈا وج گیا، پیر چ جو وجیا کنڈا تے اے تے جناب وہ چیخاں مار مار کے رویا، اچھی روڑا پاتا میں مر گیا، میں نہیں بچدا۔ نال دیاں بیلیاں آکھیا صبر کر، چنگا تو چودھری ہیں، وہ کدی کنڈا وجن نال بھی بندے مرے نے؟ انہیں آکھیا کنڈا وجن نال نہیں مردے پر محمد دے اکھن نال مر جاندے۔ انہیں جو آکھ کے کلیا تو نہیں بچدا، وہ کنڈا ہی دے پیر جی ایسا زخم بنے آخیر مر گیا۔ ہون مر گیا، کافر سی، وڈے پائی نے آکھیا پیو نے آکھیا سی چلو انہاں اپنے سے دے 50 غلام آزاد کر دیتے۔ چھوٹے نے آکھیا میں پہلے حضور کو مسئلہ پوچھاں گا، جے تے آزاد کرن دا کوئی فائدہ ہویا تے میں آزاد کراں گا، ورنہ کافر باپ سی مر گیا، دی وصیت میرے تے لازم ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے مسئلہ پوچھیا تے کام ساری امت دا بن گیا، ساڈا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ انہوں نے پوچھیا، بارگاہ مصطفی اندر حاضر ہو کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونیا
اے تے دسو ساڈا باپ حالت کفر چ مر گیا نے تہاڈا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا مرن تو پہلے اے وصیت کر کے مرے آئے اب کہن لگا سی میرے نام دے 100 غلام آزاد کرے اج بڑے بھائی نے مسئلہ پوچھیا بغیر 50 کر دیتے نے ہن واری میری ہے دسو حضور جے کوئی فائدہ ہوندا تے میں آزاد کراں اگر فائدہ کوئی نہیں تے میں آزاد نہ کراں میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ضابطہ عطا فرمایا ایک اصول عطا فرمایا انہو لو کان مسلما فآتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالکا فرمایا یاد رکھو اگر مرن والا مسلمان ہے پھر چاہے او دے نا دے غلام آزاد کرو چاہے او دے نا دا حج کرو چاہے او دے نا دا صدقہ کرو رب دے محبوب نے فرمایا ہر شے دا ثواب انہوں پہنچ جا لیکن شرط کی ہے مرن والا بولو بولو مرن والا مسلمان ہوئے میرے نبی دی حدیث ہے پتہ چلیا ثواب صرف مسلمانوں نے پہنچتا ہے ثواب کیوں پہنچتا ہے بولو بولو ثواب تے کافراں نوں جدوں پتہ ہے بھی ثواب پہنچنا ہی نہیں اس کر کے ثواب پہنچاون والا کام بھی کر دے نہیں اے گوانڈ اپنے ہندوستان اب مودی دی ماں مری انہاں کوئی ختم دعایا کوئی دعا منگی کافراں دا کی کام ہے دعا انہوں پتہ انہیں بخشے نہیں جانا آؤ اسرائیل چے اینے یہودی مردن کدی ویکھیا کسی یہودی دا ختم دعایا ہوئے پیچھے کدی انہاں پچھلے نے کوئی دعا منگی ہوئے عیسائیاں نے پتہ چلیا کافر پیچھے مرن والےاں تو بعد دعاواں نہیں منگدے چپ جا کر گیا میں تانوں کوئی غلط گل دس رہا ہے نال انڈیا یار جا کے اج تک سوشل میڈیا کھول کے دیکھو کدی فیس بک تے کسی کافر دے پیچھے پچھلے دعا منگی ہوئے منگی کسی نے عیسائی یہودی ہندو سکھ دے پیچھے کسی نے دعا منگی کوئی ختم دعایا ہوئے انہوں نے پتہ ہے ساڈیاں نوں اپڑدا ہی نہیں جو نہ منگنا کدے واسطے اے تے اللہ نے انہاں ایمان والیاں نوں ہوئے قدرت بخشی ہے رب نے کرم کیتا ہے انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں نوں اپڑدا بھی ہے تاں تے پیچھے دعاواں منگی حدیث پاک دے لفظ نے انہو لو کانا مسلمان شرط ہے کہ اگر مرن والا ہوئے مسلمان تے پھر انہوں پڑھنا ورنہ پہنچنا نہیں تے جے مسلمان ہویا تے پہنچے گا اور دوسری حدیث میں جو پہلے شروع کی پڑھی ہے وہ اندر میرے حضور نے کی فرمایا او ولد صالح یدعو لہو اولاد نیک ہوئے تے تاں دعا مانگ دی پیچھے انہیں نہ دو حدیثوں نے جوڑ کے نتیجہ کٹ لو پتہ چلیا ثواب پہنچتا ہے مسلمان نو تے دعا مانگ دیئے نیک اولاد ہن جیڑا کلمہ پڑھ کے بھی دعا نہ منگے اس دو ہی صورتاں نے یا اولاد پیچھے پیڑی رہ گئی ہے یا اگلے مسلمان نہیں سمجھ یا اولاد چنگی نہیں کیونکہ حدیث سے کی فرمایا چنگی اولاد دعا مانگ دی تے اپڑ دی کنوں ہے ایمان والے مسلمان یا اولاد پیچھے پیڑی رہ گئی ہے تے یا پھر اگلے مسلمان کوئی نہیں نہ تو تیسری گل کوئی نہیں تے جنوں اے یقین ہے میرے مرن والے سونے نبی دے غلام دنیا تو گئے نے تو دن رات دعاواں منگدا ہے تے پتہ ہے نا جدوں دعا منگنی ہے تے سونے رب نے کرم فرما دینا حضرات گرامی قدر میری گفتگو دے بالکل آخری لمحات تقریر دا تیسرا حصہ 2 حصے مکمل ہو گئے دعا دا بھی اور صدقہ خیرات کرن دا کوئی چیز اللہ دے راہ چ دین دا ثواب پہنچدا ہے اے میں دلائل دے دیتے تے تیسری بخشش دی جڑی صورت میں عرض کیتی ساڈے مسلمانوں جتے سانو سب تو بہتا مان ہے وہ ہے میرے مصطفیٰ دی شفاعت اس شفاعت نال میرا تہاڈا سب دا بیڑا پار ہونا ہے اے عمل جڑے نے ایڈے تگڑے نہیں اسی کر سکے نہ ساڈے کوئی ایڈے عمل ہے نے سانو ایک ہی مان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تے کل قیامت والے دن اوکھا ویلا بننا ہے تے آمینہ دے لال نے اوتھے ساڈے کام آ جانا ہے انشاءاللہ حضرات گرامی قدر میرے لجپال آقا کریم جان رحمت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا ساری دنیا اپنی اپنی مشکلات اندر گرفتار ہوئے گی لوگ گناہاں جتنے جتنے گناہ ہونگے اتنا اتنا پسینے اندر غرق ہونگے کوئی گٹیاں تک پسینے اندر غرق ہوئے گا کوئی گوڑیاں تک کوئی سینے تک کوئی گردن تک کوئی اپنے گناہاں دے پسینے اندر ڈبکیاں کھاندے ہونگے ایسے حالات اندر اکٹھے ہو کے لوگ مشورہ کرنگے کوئی ایسا سفارشی لبیے جڑا رب دی بارگاہ چ اتنا ہی عرض کرے مولا انہاں کولوں حساب لے لے لیکن
مسلمانوں اس کم واسطے جدوں سارے لوگ اکٹھے ہو کے ٹرن گے حضرت آدم علیہ السلام دے بوے تے جا کے عرض کرن گے یا نبی اللہ تسی اللہ دے پہلے خلیفہ و زمین اتے مہربانی کرو ذرا رب کریم دی بارگاہ چ عرض کرو مولا حساب لے لے آدم پاک کہن گے رب ذوالجلال اپنے جلال اندر ہے اج حوصلہ نہیں پیندا اج ہمت نہیں پیندی اللہ دی بارگاہ چ عرض کریے کدی حضرت نوح نجی اللہ دی بارگاہ چ کدی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ چ کدی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ چ ہر نبی دی بارگاہ چ جا کے اے ہوئی عرض کرنگے سنیا رب دی بارگاہ چ عرض سے کرو اللہ حساب لے لوے لیکن ہر پاسوں اے ہوئی جواب ملے گا اور کسے اور وال چلے جاؤ کسے اور نبی دے بوے تے جاؤ ٹر دیاں جدوں حضرت عیسیٰ روح اللہ دے بوے تے آ جان گے حضرت عیسیٰ دی بارگاہ تے آ کے عرض کرنگے سنیا ذرا مہربانی تے کرو رب دی بارگاہ تے عرض کرو حساب لے لوے ساڈے کولوں اس مشکل تو چھٹکارا مل جائے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کہن گے اتنی بات میں عرض تے نہیں کر سکدا پر اس ہستی دی بارگاہ تو انہوں ضرور بھیج سکتا ہوں جدی رب موڑدا نہیں باقی سارے کہن گے اذهبوا الى غیری عیسیٰ کہن گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کریم دا ایڈریس دسن گے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی دے دسن دے مطابق جدوں ساری مخلوقات مصطفیٰ کریم دے بوے تے آئے گی آکے عرض تے اوہی کرے گی حضور بارگاہ رب العزت اندر عرض کرو سونا رب حساب لے لوے پر میرے لجپال آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم حساب دیتے گلی نہیں کرنگے میرے نبی سر سجدے اندر رکھنگے رب ذوالجلال فرمائے گا ارفع راسک یا محمد قل تسمع سل توتا وشفا تشفا رب آکھے گا سونیاں سر انور چکو تے صحیح منہ بولو تے صحیح سوال کرو تے صحیح پورا کیتا جائے گا سونیاں جدہ جدہ تو نام لویں گا انہوں بخش دیتا دنیا تے جرن میرے نبی دے نام تو سڑدا رہا جنہوں یا رسول اللہ کہن تو ساری زندگی چڑھ رہی جڑا کہنا مدینے کی لین جاندے ہو اوتھے آج آ کے سارے انہوں مصطفیٰ دے بوے تے ہونا پے گا رب ذوالجلال ہر نبی دی بارگاہ تو پھرا ٹرا کے میرے نبی تے بوے تے لے آئے گا تاکہ سارے انہوں پتہ لگ جائے اور دنیا والے ہو جڑا کم کدروں نہیں ہو سکتا مصطفیٰ دے بوے تو ہو تائیں میرے امام نے ہوئی سبق دیتا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے آج لے ان کی پناہ کوئی زبان چپ نہ رہے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلی دا کلام گونج پہ جانی چاہی دی آج لے ان کی پناہ آج مدد ماں سارے ذرا ذوق نہ پڑھ لو محبت نہ پڑھ لو میں دعا کرنا مولا جڑا محبت نہ پڑھے تیرے نبی دی نات پڑھے یا اللہ اس زبان نو کدی کسے اگے سوالی نہ بنائی یا اللہ اس ہاتھ نو کسے اگے نہ اٹھاویں اے ہاتھ جدہ اٹھے تیری بارگاہ چ اٹھے اس جوڑی نو کدے خالی نہ موڑی گونج پہ جانی چاہی دی آج لے ان کی پناہ پڑھنا ہے گونج پہ جانی چاہی دی محبت نہ مل کے پڑھ لو آج لے کی پناہ آج مدد آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت
قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر حضرات گرامی قدر اتھے سارے یہ بیلی بھی جڑے روز کہندے نے نبیاں دا نام کیوں لیندے ہو نبیاں کولوں منگنا شرک ہے سارے ہی اتھے لینا دے لگے ہونے کیونکہ پتہ ہے اتھے چھٹکارا میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ تو بغیر چھٹکارا نہیں ہو سکدا حضرات گرامی قدر میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر انور سجدے تے رکھن گے باقی نبیاں کل سوال ہے سی حضور اینا ہی عرض کر دیو اللہ حساب لے لوے لیکن ایتھے حساب دیتے نبی نے گلی نہیں کی تھی آمینہ دے لال نے حساب دیتے گلی نہیں کی تھی سوال جواب دیتے گلی نہیں ہوئی میرے حضور نے سر سجدے چے رکھے ہے رب سونا فرماوے گا سونیا ذرا سر انور چکو تے صحیح منہ بولو تے صحیح کچھ منگو تے صحیح سونیا شفاعت کرتے صحیح اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین خالق کے کائنات محبوب کہن کے مولا تیرا وعدہ سی میرے نال وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى رب نے کیا سونیا تیرا رب تینو اینا دے گا تینو راضی کر دے گا سونیا تیرا وعدہ سی میرے نال راضی کرن دا اللہ فرمائے گا سونیا ساڈا وعدہ قائم ہے اسی اپنے وعدے تے قائم ہاں میرے لجپال آقا کریم عرض کرن گے فَإِذَا اللَّهُ أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ یا اللہ میں ادھوں تک راضی ہونا ہی نہیں جدوں تک میرا ایک بھی امتی جہنم اندر ہوئے گا حضور وہ باقی دے سوالان جواب آنا مسئلہ سی نا انی گل بھی کسی نبی نے نہیں کیتی کہ یا اللہ چلے نہ کوئی صحابی لے میرے حضور نے حساب جی گل ہی نہیں کیتی پھر جے میں بھی حساب ہی شروع کروانا تو پھر میں رحمت اللہ العالمین کا دا تو آخری گل بس میرے نال محبت نہ مل کے پڑھ لو ندی حب دی نہ سکنی ندی حب دی نہ سکنی حشر دے دل آقا گل تیرے اتے مکنی حشر دے دل آقا گل تیرے اتے مکنی محبت نہ مل کے پڑھ لو ندی حب دی نہ سکنی حشر دے دن آقا گل تیرے اتے مکنی آدم صفی اللہ بھی اتھے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اتھے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی اتھے نے حضرت نوح نجی اللہ بھی اتھے نے حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی اتھے نے پر گل تیرے اتے مکنی حشر دے دل آقا گل تیرے اتے مکنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ سونے دی بارگاہ اندر دعا ہے رب ذوالجلال میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے تسی بڑی محبت نال بیٹھے ہو تے اسے محبت نے سب نے بہنا ہے ہجے تے بالکل آغاز ہویا ناز شریف ہے اچھا ایک ناز شریف ہونی ہے اس تو پہلے ایک نکی جی چونگا میرے نال میرے ساتھی مولانا محمد صابر صاحب 3 شعر صرف پڑھے تسی 3 نہیں پڑھنے ایک شعر کہہ کے 6 شعر نہیں پڑھے